رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ایاز اسلم سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے نمٹنے کے لیے قلیل، وسط اور طویل مدتی لائحہ عمل تیار کرنے کی ہدایت کی ہے۔ سینٹ نے آج صنف اور حیثیت سے بالاتر ہو کر ہر بچے کو معیاری تعلیم تک رسائی کے بنیادی حق کے حوالے سے متفقہ طور پر ایک قرارداد منظور کی ہے۔ غزہ میں ایک ہسپتال پر اسرائیلی فوج کی گولہ باری اور گھروں پر فضائی حملوں میں کم از کم 26 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اور پاکستان کرکٹ بورڈ نے آسٹریلیا کے خلاف 3 ٹیسٹ میچوں کی سیریز کے لیے شان مسعود کی کپتانی میں 18 رکنی ٹیم کا اعلان کیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ ریڈیو پاکستان کی آفیشیل موبائل ایپ، جہاں آپ کو ملے گی ریڈیو پاکستان کے تمام میڈیم ویوز اور ایف ایم چینلز کی لائیو سٹریمنگ، تازہ ترین خبریں، ریڈیو پاکستان کی دلچسپ پوڈ کاسٹ سروس اور بہت کچھ۔ تو ابھی وزٹ کریں radio.gov.pk/apps اور اپنے موبائل فونز پر ریڈیو پاکستان کی آفیشیل موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ ریڈیو پاکستان، قوم کی آواز۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے موسمیاتی تبدیلی کے مسئلے کے مضر اثرات سے نمٹنے کے لیے قلیل، وسط اور طویل مدتی لائحہ عمل تیار کرنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں پاکستان میں موسمیاتی تبدیلی کونسل کے دوسرے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان جیسے ترقی پذیر ملکوں کے لیے موسمیاتی تبدیلی قومی سلامتی کا ایک مسئلہ ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ کاربن گیسوں کے اخراج میں پاکستان کا حصہ 1% سے بھی کم ہے، لیکن یہ موسمیاتی تبدیلی سے متاثرہ ممالک میں شامل ہے۔ متحدہ عرب امارات کے سفیر حماد عبید ابراہیم سلیم الزوبے نے آج اسلام آباد میں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے ملاقات کی۔ اماراتی سفیر نے وزیر اعظم کو ابوظہبی میں ہونے والے COP 28 کے آئندہ اجلاس میں شرکت کی باضابطہ دعوت دی۔ وزیر اعظم نے ماحولیاتی تبدیلی کی اہم عالمی کانفرنس کی میزبانی پر متحدہ عرب امارات کو مبارکباد دی اور کانفرنس میں پاکستان کی بھرپور شرکت کی یقین دہانی کروائی۔ ملاقات میں انوار الحق کاکڑ نے دونوں ملکوں کے درمیان وسیع البنیاد بات چیت پر اطمینان کا اظہار کیا اور تجارتی، توانائی اور سرمایہ کار میں تعاون کو مزید مضبوط کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے آج اسلام آباد میں ایک تقریب میں زینب الرٹ ریسپانس اینڈ ریکوری موبائل ایپ کا اجرا کر دیا۔ زارا ایپ بچوں کے لاپتہ اور اغوا ہونے سے متعلق اطلاع دینے کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے۔ ایپ استعمال کرنے والے لوگ بچے کے لاپتہ ہونے کے بارے میں مکمل معلومات کے ساتھ بچے کی تصویر اپلوڈ اور متعلقہ محکموں کو فوری کارروائی کے لیے چوکس کر سکیں گے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے یقین ظاہر کیا کہ یہ اقدام بچوں کے تحفظ کے لیے ایک ناقابل تسخیر قلعے کا کام کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ لاپتہ اور اغوا شدہ بچوں سے متعلق الرٹ کے بروقت اجرا سے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ان کی فوری بازیابی میں مدد ملے گی۔ سینٹ میں آج ایک قرارداد کی متفقہ منظوری دی گئی ہے جس میں ہر بچے کو اس کے جنس، محل وقوع یا سماجی و اقتصادی حیثیت سے قطع نظر معیاری تعلیم تک رسائی دینے کے بنیادی حق کی فراہمی کا اعادہ کیا گیا ہے۔ یہ قرارداد ثنا جمالی نے عالمی یوم خواندگی کی مناسبت سے پیش کی۔ قرارداد میں حکومت پر زور دیا گیا ہے کہ وہ پاکستان میں بچوں، نوجوانوں اور خصوصاً بچیوں کی خواندگی کو فروغ دینے کے لیے مؤثر اقدامات اٹھائیں اور پروگرام سے استفادے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر غیر رسمی تعلیمی نظام کو بھی مضبوط بنایا جائے۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے کہا ہے کہ مصنوعی ذہانت کا استعمال وقت کی ضرورت ہے۔ وہ آج شام اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ صدر نے کہا کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی تعلیم کی فراہمی میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ موجودہ صدی میں سائنس اور ٹیکنالوجی میں نمایاں ترقی ہوئی ہے۔ وزیر داخلہ سرفراز احمد بگٹی نے کہا ہے کہ پاکستان عالمی سیکیورٹی میں اضافے کے لیے ہر قسم کے بین الاقوامی تعاون میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے یہ بات پاکستان میں چین کے سفیر سے ملاقات میں کہی۔ آج غزہ میں انڈونیشین ہسپتال پر اسرائیلی فوج کی طرف سے توپ خانے سے فائرنگ سے کم از کم 12 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسرائیلی ٹینکوں نے ہسپتال کو گھیرے میں لے لیا جہاں سینکڑوں افراد موجود ہیں۔ ادھر غزہ کے دوسرے حصے کی جانب صحت حکام نے کہا ہے کہ مصری سرحد کے ساتھ رفح کے علاقے میں گھروں پر 2 اسرائیلی فضائی حملوں میں کم از کم 14 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اور پاکستان کرکٹ بورڈ نے دورہ آسٹریلیا میں 3 ٹیسٹ میچوں کی سیریز کے لیے 18 رکنی اسکواڈ کا اعلان کر دیا ہے۔ پاک آسٹریلیا سیریز کے میچز 14 دسمبر 2023 سے 7 جنوری 2024 تک کھیلے جائیں گے۔ اور تاجکستان کی فٹ بال ٹیم 2026 کے عالمی کپ فٹ بال ٹورنامنٹ کوالیفائرز کے دوسرے مرحلے کے لیے آج اسلام آباد پہنچی۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk۔